بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو داتا کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو داتا مانتا ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے، اور پھر قرآن کریم کی آیات طیبات کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور خود کے لیے دوزخ کا ایندھن تیار کرتے ہیں، بھولے بالے لوگوں کے عقائد اور نظریات خراب کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہاں پر میں اختصار کے ساتھ اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیتا ہوں کہ داتا کا معنی کیا ہے۔ داتا ہندی کا لفظ ہے، مذکر ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہے دینے والا، سخی، فیض، رزق خدا، اور سخی اور درویش اور سائیں، فقیر بھی آپ اس کے معنی کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں داتا نہیں آیا، اردو اور ہندی میں بولا جاتا ہے، اور ہر سخی اور دینے والے کو آپ داتا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر دینے والا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اور دیے ہوئے خزانوں سے دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذاتی طاقت سے اور ذاتی خزانوں سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی دینے والا ہوا اور اس کی مخلوق اس کی عطا سے دینے والی ہوئی۔ تو ایک مولوی مجھے کہتا ہے دیکھو بھائیو کہ اللہ بھی داتا ہے، بندے بھی داتا ہے، یہ تو شرک ہوا۔ میں نے کہا اچھا تو بتا کہ ہم دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ دیکھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ بھی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا ہم سنتے ہیں؟ اس نے کہا سنتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ سنتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا اللہ بھی سنتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو شرک ہوا۔ کہتا ہے نہیں بھائی شرک نہیں ہوا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا اس لیے شرک نہیں ہوا کہ ہم جو دیکھتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے دیکھتے ہو سنتے ہیں۔ میں نے کہا جہلو یہی بات تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، تمام انبیاء کرام عطا فرماتے ہیں، تمام اولیاء اعظام عطا فرماتے ہیں، غوث قطب ابدال اوتاد داتا صاحب عطا فرماتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی طاقت سے اور ذاتی خزانوں سے عطا فرماتا ہے، یہ اس کے دیے ہوئے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کرے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور میں نے اسے کہا میں کوئی بھی کچھ سمپل سی مثال دیتا ہوں تاکہ تجھے سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا جی بھائی بولو۔ میں نے کہا آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں، ایک فقیر کھڑا ہے، ایک سوالی آیا ہے، وہ کہہ رہا اللہ کے نام پہ مجھے روٹی دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ آپ اسے روٹی دے دیتے ہیں۔ بتاؤ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اب تم نے اسے رزق دے دیا، یہ شرک ہوا یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں ہوا شرک، کیونکہ وہ یہ سمجھ کر آیا کہ اللہ نے اسے بہت کچھ دیا ہوا ہے، میں اسے مانگ لوں گا مجھے ایک ٹائم کا کھانا دے دے گا۔ میں نے کہا اسی لیے ہم بھی یہ سوچ کے درباروں پہ جاتے ہیں، ہم بھی یہ سمجھ کر جاتے ہیں مزاروں کے اوپر کہ اللہ نے انہیں بہت خزانے دیے ہوئے، وہ ہمیں بھی اگر عطا فرما دیں۔ تو میں نے کہا جب تم سے مولوی سے مانگے، تم عام سے بندے سے کوئی مانگے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ شرک نہیں کرتا۔ تو جو ان لوگوں سے مانگے جن کا نام قرآن بیان کر رہا ہے، جن کا ذکر حدیث و قرآن میں آیا ہے، ان سے مانگے، وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا انبیاء اکرام سے، اولیاء اکرام سے تمہارا بغض ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ کہتا ہے میں آپ کو قرآن مجید سے یہ دلیل دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ داتا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ داتا؟ اس نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام خوبیوں کا داتا ہے۔ میں نے کہا داتا کس لفظ کا تو نے معنی لیا ہے؟ اس نے کہا غنی کا معنی داتا ہوتا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تیرے ہی ترجمے کو میں ہی کہتا ہوں، میں دلیلیں دیتا ہوں قرآن مجید سے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داتا بنایا ہے۔ کہتا وہ کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے کہا 30 سپارے میں پڑھ کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ میں نے کہا اغنا کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے داتا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حبیب جب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو داتا بنا دیا۔ میں نے کہا یہاں تک نہیں، آگے بھی سورۃ توبہ میں دے، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے اپنے کرم اور فضل سے حضور کے غلاموں کو داتا بنا دیا ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھ جہاں پہ بھی غنی کا لفظ آئے گا اس کا معنی داتا لے، اور یہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ ہی داتا ہے، اللہ کے حضور بھی داتا ہے اور حضور کے غلام بھی داتا ہے۔